السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز اور عزیز بچوں، انشاءاللہ تعالی آج ہماری کلاس کا پھر سے آغاز ہو رہا ہے، اور آج جس موضوع کو ہم پڑھنے والے ہیں، جیسے یہاں پہ آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں، اقرا، یہ قرآن کی پہلی وحی ہے، پہلا حکم اللہ کا، پہلا میسج جو انسانیت کے لیے نازل کیا گیا، اور وہ ہے پڑھنے کا، اقرا، علم حاصل کرنے کا، جاننے کا۔ اسلام نے پہلا ہی حکم ماننے کا نہیں دیا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں مان لو، ہم یہ کہہ رہے ہیں مان لو، بغیر دلیل کے اور بغیر اپنی عقل کو لگائے اور بغیر اپنی لاجک اور صلاحیت کو لگائے، بغیر سائنس کو لگائے مان لو، ایسا اسلام نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے جانو، علم حاصل کرو، اور جاننے کے بعد پھر مانو۔ یہ اسلام کی ایک امتیازی خوبی ہے جو دوسرے مذاہب میں نہیں ملتی۔ دوسرے مذاہب میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا بنانے اور چلانے والا ہے، یہ تمہاری ضرورت کا پورا کرنے والا ہے، یہ مصیبت کا دور کرنے والا ہے، تو مان لو۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، جان لو، جان کر کے اور پھر مانو۔ جیسے کوئی سونا بیچنے والا آیا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سونے کا ہے ہار، اسے مان لو، لیکن ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے جانو، اسے چیک کرو، اس کو کسوٹی پہ رکھو کہ کیا یہ سونا ہے یا نہیں۔ تو ویسے ہی اسلام اللہ رب العزت کا تعارف پیش کرنے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت کا۔ تو یہ نہیں کہہ رہا کہ مان لو، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے جانو کہ کون ہے تمہارا رب۔ کیا تمہارا رب بھولنے والا ہو سکتا ہے؟ کیا تمہارا رب سونے والا یا مر جانے والا ہو سکتا ہے؟ کیا تمہارا رب کوئی انسان، پتھر یا کوئی جانور ہو سکتا ہے؟ تو تم جانو تمہارا رب کون ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہاں سے ہماری کلاس کا آغاز ہو رہا ہے، کیونکہ یہی پہلا سبق تھا جو اللہ رب العزت کی طرف سے آیا۔ یہ پہلی کلاس تھی جو اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل امین لے کر کے آئے تھے۔ واٹ از دین؟ دین کیا ہے؟ دین اصل میں زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو زندگی گزارنے کا طریقہ ہر مذاہب میں الگ الگ ہوتا ہے۔ جیسے سکھ کے ہاں، سکھ نے جو ان کے گرو گرنتھ صاحب ہیں، یا پھر اور بھی جو دوسرے علماء ہیں، راہب ہیں، ان لوگوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے۔ اس طریقے سے عیسائی ہیں، اس طریقے سے یہودی ہیں۔ تو یہودی کے علماء نے جو تورات تھی اس کے اندر سے کچھ چیزیں نکال کر کے اور کچھ چیزیں داخل کر دی، یعنی اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ انہوں نے بتایا۔ اس طریقے سے عیسائیوں نے بھی اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ خود بنا لیا، یعنی انجیل کے اندر انہوں نے تبدیلی کی۔ لیکن اسلام زندگی گزارنے کا وہی طریقہ ہے جو آسمان سے آیا، جو اللہ کی طرف سے آیا۔ تو اب اہم بات کیا پتہ چلی کہ دوسرے مذاہب میں اور اس مذہب میں یہ فرق ہے کہ دوسرے مذہب میں ان کے علماء کی بات، ان کے بڑوں کی بات، ان کے باپ دادا کی بات چل جاتی ہے۔ اسلام میں صرف اور صرف اللہ کا قانون چلتا ہے، اللہ کی بات چلتی ہے، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ چلتا ہے۔ پھر سے سمجھ لیجئے، دوسرے مذاہب میں اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ اگر ہم نے وہ فرق نہیں کیا تو ہم بھی مسلمان نہیں کہلائیں گے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو جس کے دین کو جو جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کے دین پر ہوتا ہے۔ دوسرے مذاہب میں بڑوں کا طریقہ،
باپ دادا کا طریقہ اور برادری کا طریقہ، علماء کا طریقہ ان کے دین میں رائج ہو جاتا ہے، چلتا ہے، لیکن اسلام میں کسی بڑے کا، کسی عالم کا، کسی باپ دادا کا، کسی معاشرے کا، کسی قبیلے کا زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں چلتا۔ اسلام میں صرف وہی چلتا ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور اللہ رب العزت نے جو بتایا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اس کے اگینسٹ میں جو بھی جائے گا اس کی بات کو انکار کر دیا جائے گا۔ تو دوسرے مذاہب میں اور اس مذہب میں یہ فرق ہے۔ پہلی وحی جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلی وحی اسلام کی، کیونکہ دین اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو اللہ کی طرف سے جو دین آیا اس کا آغاز اقرا سے ہوا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ علم حاصل کرنا ہے اور اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، یعنی رب کون ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے، وہ رب ہونے کا حقدار ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے، نہ ایک مکھی کوئی بنا سکتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ قطمیر، کھجور اور گٹھلی کے بیچ میں ایک چھلکا ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا اس کے بھی یہ مالک نہیں۔ مطلب وہ جو ایک پیاز کا چھلکا آپ نے دیکھے نا، پیاز جب کاٹتے ہیں تو اس کے بیچ میں پتلے پتلے چھلکے ہوتے ہیں، تو ایسی کھجور اور گٹھلی کے بیچ میں ایک چھلکا ہوتا ہے، پتلی سی ایک پنی جیسی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اس کے بھی مالک نہیں، یہ اس کو بھی نہیں بنا سکتے۔ تو رب اللہ ہے، اس رب کو جاننا ہے، یعنی جس نے پیدا کیا، اور اس کے علاوہ کسی نے کچھ پیدا نہیں کیا ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ سورہ محمد آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعْلَمْ پس علم حاصل کرو، پس جان لو، لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو وہاں پر بھی توحید کو اللہ نے سیکنڈ نمبر پہ کیا بیان، اور فرسٹ نمبر پر علم کو کیا کہ علم کو حاصل کرو۔ علم حاصل کرنا ہے یعنی جاننا ہے، کیونکہ جو بھی انفارمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے، جو علم آپ کے پاس آ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے وہ بات جو ہے وہ من گھڑت ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 6 کے اندر، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نادانی میں تم اس کی بات کو مان لو اور تم پھر کسی اور کے اوپر اس کی بات مان کر کے اور جو ہے مقدمہ کر دو یا چڑھائی کر لو۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں تحقیق کا حکم دیا ہے۔ پہلی آیت میں بھی تحقیق کی طرف سے ذکر تھا، اقرا جانو، تحقیق کرو، ریسرچ کرو، ڈسکور، کھوج کرو کہ کیا یہ بات صحیح ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہم سب کے ذہن کو ایسے ہی بنایا ہے کہ ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں، ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ نے یہ چیز ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو تم اس کو تحقیق کرو۔ تو ہمیں اپنے پورے کورس کے اندر تحقیق کرنا ہے، کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے نہیں ماننا ہے۔ پھر سے سمجھیے، ہم نے بات اسٹارٹ کی اللہ رب العزت کی وہ پہلی کلاس سے، جو اللہ کی پہلی کلاس میں پہلی وحی جو آئی تھی وہ یہی آئی تھی، اقرا، علم حاصل کرو۔ اور علم کے تعلق سے بھی فرمایا کہ علم حاصل کرو کہ کون تمہارا رب ہے، کون ہے تمہارا خالق، مالک، مربی، کون ہے جو تمہیں سانس چلاتا ہے، تمہارے دل کو دھڑکاتا ہے، جانو اس کو کہ کہاں سے آئے ہو، کہاں جانے والے ہو۔ اچھا، دوسرا میسج اللہ نے یہ دیا کہ جاننا ہے، یعنی ہمیں تحقیق کرنا ہے۔ اور تحقیق کے تعلق سے میں نے دوسری دلیل آپ کو پیش کیا، حجرات آیت نمبر 6۔ تو پوری کلاس میں ہر سبجیکٹ کے اندر ہم تحقیق کریں گے، مانیں گے نہیں، کیونکہ ہمارے رب نے ہی ہمیں تحقیق کا حکم دیا ہے۔ تو تحقیق کریں گے اپنے ہر سبجیکٹ میں، جیسے
اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں ہم تحقیق کریں گے، پہچاننے میں، کیونکہ اگر ہم نے اللہ کو پہچاننے میں غلطی کر دی اور بولنے والوں کی بات کو مان لیے اور وہ اللہ نہیں ہوا، تو اللہ ہمارا جو ہے ناراض بھی ہو جائے گا اور ہماری کوئی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ پھر سے بات سمجھ لیجئے، اللہ کے پہچاننے میں اگر ہم سے غلطی ہو گئی کیونکہ ہم نے تحقیق نہیں کی، جیسے کوئی سونا بیچنے کے لیے آیا ہے اور ہم نے بس مان لیا کہ ہاں یہ سونا ہے، ہو سکتا ہے وہ کھوٹا نکل جائے، اگر کھوٹا نکل گیا تو پیسے بھی گئے، ہے نا، اور بہت نقصان ہو جائے گا۔ لیکن اگر اللہ کو پہچاننے میں غلطی ہو گئی تو دو چیز ہوگی، ایک تو اللہ ناراض ہو جائے گا کہ تو مجھے اللہ بول چھوڑ کر کے کسی اور کو اللہ مانتا ہے، کسی اور کو ضرورت کا پورا کرنے والا اور مصیبت کا دور کرنے والا مانتا ہے، اور دوسرا ہماری کوئی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ کیونکہ اگر ہم سبزی کی دکان میں جائیں اور اس سے کہیں کہ میرے پیٹ کا آپریشن کر دیجئے، میری آنکھ کا آپریشن کر دیجئے، تو کیا سبزی والا کرے گا؟ کیا کرانہ دکان والا کرے گا؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ کرانہ دکان والا بہت پیسے والا ہو، بہت عقل مند ہو، بہت سمجھدار ہو، لیکن آنکھ کا آپریشن کر سکتا؟ ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا وہ فیلڈ ہی نہیں ہے، اس کا وہ کام ہی نہیں ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتا۔ اگر ہم نے اللہ کو پہچاننے میں غلطی کر لیے تو اللہ ہم سے، ہماری ضرورت بھی پوری نہیں ہوگی اور اللہ ہم سے ناراض الگ ہو جائے گا۔ جیسے اگر ہم اپنے والد کو چھوڑ کے کسی اور کو والد کہیں، ابو کہیں، تو ابو ناراض ہوں گے نا کہ میں نے پال پوس کر کے بڑا کیا ہوں، جو کسی اور کو باپ کہتا ہے۔ کوئی بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے کسی اور کو کہے کہ یہ شوہر ہے، تو شوہر ناراض ہو جائے گا کہ مجھے شوہر نہیں مانتی، کسی اور کو مانتی ہے۔ تو اللہ کا حق ہم کسی اور کو دیں گے تو اللہ ناراض بھی ہو جائے گا، اور دوسرا نقصان کہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوگی۔ تو اللہ کو بھی ہم تحقیق سے مانیں گے۔ دوسرا، غلط فہمی کا ازالہ۔ کئی غلط فہمیاں ہمارے بیچ میں آ گئی ہیں، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے بیچ میں غلط فہمی آ گئی ہے، اس لیے کئی تفرقے، کئی فرقے بن گئے ہیں۔ کئی فرقے کیوں بن گئے ہیں؟ کیونکہ غلط فہمی آ گئی بیچ میں کہ وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، یا ان کا قرآن الگ ہے، یا ان کی حدیثیں الگ ہیں، اور وہ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ جو غلط فہمی، واقعی اگر غلط فہمی ہے تو اس غلط فہمی کو ہمیں دور کرنا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان اور غیر مسلمان کے بیچ میں بھی غلط فہمیاں آ گئی ہیں کہ مسلمان عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، مسلمان زبردستی پردہ لگا پہناتے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ آتنکوادی ہوتے ہیں، اور مسلمان جو ہے جو روڑی واد ہوتے ہیں۔ یہ جو غلط فہمیاں آ گئی ہیں، اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ دوسرا سبجیکٹ ہمارا کیا رہے گا؟ غلط فہمی کا ازالہ۔ تیسرا، اسلام کی خوبیاں۔ اسلام میں ہمیں خوبی نہیں پتہ، اس لیے بعض مسلمان یہ سوچتے ہیں میں کہاں سے کہاں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، اور پھر وہ مسلمان جیسے دکھنا بھی نہیں چاہتے، ان کے کپڑے بھی مسلمان جیسے نہیں ہوتے، وہ بولتے بھی نہیں ہیں مسلمان جیسے، ان کی لینگویج بھی نہیں ہوتی ہے، ان کا چہرہ بھی مسلمان جیسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پچھتا رہے اندر ہی اندر کہ میں کہاں سے کہاں مسلمان پیدا ہو گیا۔ اور جسے فخر ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ کپڑے بھی مسلمان جیسے پہنتا ہے، بولتا بھی مسلمان جیسا ہے، دکھتا بھی مسلمان جیسا ہے۔ تو آج اکثر لڑکے آپ دیکھیں گے کہ مسلمان جیسے کپڑے نہیں پہنتے اور دکھنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ اندر سے وہ پچھتا رہے ہیں کہ میں کہاں سے کہاں مسلمان پیدا ہو گیا۔ تو اسلام کی جب ہمیں خوبی پتہ چلے گی، تب ہم جو ہے وہ اندر سے کوشش کریں گے کہ میں اچھا ہوا کہ میں مسلمان ہوں، اور مجھے مسلمان جیسا ہی رہنا ہے، وہ فخر محسوس کرے گا۔ کیونکہ اسلام کے تعلق سے آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہر پنچر بنانے والا، سائیکل بنانے والا، رکشہ بنانے والا، رکشہ چلانے والا، یہ مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن اس سبجیکٹ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اسلام کی کیا خوبی ہے۔ اسلام ہی ہے جو آج سائنس آپ کو دکھ رہا ہے 90% مسلمانوں کی دین ہے۔ اس سبجیکٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کیسے سائنٹسٹ اسلام میں پیدا ہوئے، اور قرآن و حدیث کی روشنی سے انہوں نے جو ہے اپنا انوینشنز کیا، تیسرا ہم دیکھیں گے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس۔ قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، قرآن کے اندر سائنس، حالانکہ قرآن جو ہے وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے،
وہ تو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن قرآن کے اندر کیونکہ ہر قسم کا علم ہے تو سائنس کی بھی آیتیں قرآن میں ہیں بہت سی، تو وہ بھی ہم دیکھیں گے تو ہم حیران ہو جائیں گے کہ آج کی جو سائنس کی کتابیں ہیں وہ قرآن کے سامنے بالکل فیل ہے. ایسی ایسی سائنٹیفک باتیں قرآن میں ہیں، جیسے ارتھ گول ہے، ارتھ اور سن یہ ایک آربٹ میں ایک دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں. سورج کی روشنی اس کی خود کی روشنی ہے، چاند کی روشنی اس کی خود کی روشنی نہیں ہے. ایسی سائنٹیفک باتیں قرآن کے اندر ہے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں. اس طریقے سے پانچواں ہمارا سبجیکٹ رہے گا اسلامی تاریخ، اسلامی ہسٹری. تو اسلامی ہسٹری میں ہم دیکھیں گے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے، مسلمان کی ہسٹری کیا ہے، صحابہ کیسے تھے اور لیڈرز کیسے ہوئے ہیں اسلام کے اندر، اور اسلام کے اندر کیسے کیسے سائنٹسٹ ہوئے ہیں، تو کیسے لیڈرز ہوئے ہیں جو ہندوستان کے لیے انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں اور دنیا کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، اور صحابہ اکرام کے کیا کردار تھے. یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. یہ ہمارا پانچواں سبجیکٹ رہے گا، اور روزانہ یعنی ہر ہفتے جو ہم کلاس لیں گے اس میں یہ 5 سبجیکٹ ہم کور کریں گے. آج پہلی کلاس تھی اس وجہ سے آپ کو یہ سمجھانے میں وقت لگ گیا، اور شاید آج یہ کمپلیٹ نہ ہو پائے ہمارا پہلا لیسن. آئے اللہ کی معرفت. اللہ کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ پہلے ہی ہم نے کہہ دیا کہ ہر چیز پر ہم ریسرچ کریں گے، تو بھئی ہم اللہ کی معرفت کیوں حاصل کریں؟ اس لیے حاصل کریں گے کہ اگر ہم اللہ کی معرفت، اگر ہمیں اللہ کی معرفت ہو جائے گی تو اسے اس کے حکموں کو خوشی سے مانیں گے، کیونکہ ہم اللہ کو پہچان لیں گے جیسے ہم اللہ امی کو پہچانتے، ابو کو پہچانتے. تو ابو کی بات ہم خوشی سے مانتے نا، کیونکہ ہم پہچان لی. اچھا کوئی روڈ پہ اگر چلتے ہوئے آپ کو کہے گا کہ چلو ایسا کرو، ہم مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ ہمارا کوئی نہیں ہے. لیکن ابو کیونکہ ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں، ہمارے لیے انہوں نے گھر بنایا ہے، ہمارے لیے اسکول کا انتظام کیا، کپڑے کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم ابو کی ہر بات ماننے میں خوشی محسوس کرتے ہیں. جیسی ابو کہتے ہیں فٹ سے کر کے اٹھ جاتے ہیں. تو اللہ کو جب ہم پہچانیں گے کہ اللہ ہماری کیسی ضرورتیں پوری کرتا ہے، کیسی ہماری مصیبتیں دور کرتا ہے، کیسی ہمیں اس نے کان، آنکھ اور دل جیسی نعمت دیا، اس نے ہمیں امی اور ابو دیا، اس نے ہمیں دنیا دیا، اس نے سورج چاند زمین آسمان دیا. تو اللہ کو جیسے جیسے پہچانیں گے اللہ سے محبت ہوگی، اور اللہ کی ضرورت، اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے. اور اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کی نافرمانی کرنے سے بچیں گے، اور اس کے عذاب سے ڈریں گے، اور تقوی اختیار کریں گے. اور کسی کے اندر اگر تقوی آ جائے تو اس کی زندگی سب سے بہتر زندگی ہوتی ہے. متقی لوگوں سے اللہ بہت محبت کرتا ہے. تو یہ سب کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کو پہچانیں گے. اس لیے اللہ کو پہچاننا ضروری ہے. اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو نہ پہچانے تو اس کے لیے کتنی مصیبت ہو جائے گی. وہ ہر کسی کو اپنا ماں باپ سمجھ کر کے اس کے پیچھے دوڑے گا، اور وہ اس کی ضرورت پوری نہیں کریں گے. تو اس طریقے سے اگر جس کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی ہے، پہچان نہیں ہوتی ہے، تو کبھی وہ گائے کے سامنے کھڑا ہے، کبھی پتھر کے سامنے کھڑا ہے، کبھی جانور، کبھی انسان، اور کبھی کسی کے سامنے کھڑا رہتا ہے کہ میری ضرورتیں پوری کر دو. لیکن کوئی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. کرنے والی ذات جو ہے، وہ جو ساری کائنات کو جس نے بنایا ہے، چلا رہا ہے، وہی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. دوسرا، انسان ضرورت مند پیدا کیا گیا. اللہ کو پہچاننا کیوں ضروری ہے؟ اگر ہم اللہ کو پہچانیں گے تو ہم اللہ کے حکموں کو مانیں گے، اور اللہ کے حکموں کو مانیں گے تو ہم متقی ہو جائیں گے. ہمارے اندر سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، ساری اچھائیاں آ جائیں گی. دوسرا، اس لیے ہم کو اللہ کی معرفت ضروری ہے کہ انسان ضرورت مند پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی ضرورت صرف اللہ تعالیٰ پوری کر سکتا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانے گا تو اپنی ضرورتوں کو پوری کرانے کے لیے مخلوق کے پیچھے دوڑے گا. مخلوق یعنی سورج چاند زمین آسمان کے پیچھے دوڑے گا، انسان جانور پتھر کے پیچھے دوڑے گا، اور در در ذلیل ہوتا رہے گا.
کہیں سے بھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی اور بے عزت ہوتا رہے گا ہر جگہ جا کر کے. اس لیے اللہ کو پہچاننا ضروری ہے. دو باتیں پتہ چلی, ایک تو ہم متقی ہو جائیں گے, ہے نا, اللہ کے فرما بردار ہو جائیں گے, اور دوسرا ہماری ضرورتیں بھی پوری ہوگی. اس وجہ سے ہمیں اللہ کو جاننا سب سے پہلی ضرورت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی بنانے اور چلانے والا ہے یا نہیں, کیونکہ اللہ کو پہچاننا ہے تو تحقیق تو یہیں سے شروع ہوگی. تحقیق تو یہیں سے شروع ہوگی. تو یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ کیا دنیا کا کوئی بنانے اور چلانے والا بھی ہے, یا دنیا اپنے آپ بن گئی ہے, اپنے آپ چل رہی ہے. اگر کوئی یہ سوال آپ سے کرے کہ دنیا اپنے آپ بن گئی ہے, اپنے آپ چل رہی ہے, اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ ہوتا تو دکھتا, اگر وہ ہوتا تو دکھتا. وہ نہیں ہے کیونکہ وہ دکھ نہیں رہا ہے, اس نے بات نہیں کیا کسی سے. کوئی مر جاتا ہے تو اس کو وہ بچاتا نہیں ہے, کوئی جل جاتا ہے تو اس کو کوئی بچاتا نہیں ہے. بم بلاسٹ ہو رہے ہیں تو وہ بچا نہیں رہا ہے. پوائزن والی چیزوں سے لوگ مر رہے ہیں, پوائزن والے پانی سے لوگ مر رہے ہیں, وہ بچا نہیں رہا. اس کا مطلب وہ ہے نہیں. اگر وہ ہوتا تو بچاتا, اور وہ ہوتا تو دکھتا. تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ انہوں نے دو باتیں کی. ایک یہ بات کی کہ اگر وہ ہوتا تو دکھتا, اور دوسری بات کی کہ دنیا کے اندر جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ نہیں ہوتی. جیسے شیر ہرن کو کھا جاتا ہے, تو اگر وہ ہوتا تو شیر کو ہرن کو کھانے نہیں دیتا, کیونکہ وہ تو ظلم کر رہا ہے اس کے اوپر. تو یہ دو باتیں وہ لوگ رکھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں دنیا اپنے آپ بن گئی ہے, اپنے آپ چل رہی ہے, کوئی بنانے اور چلانے والا نہیں ہے. تو اس کے جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ اس کے جواب میں یہی دیکھیں, یہ گاڑی ہے, بائک آپ کو دکھ رہی ہے, وہ یہ کہے کہ یہ بائک اپنے آپ بن گئی ہے اور اپنے آپ چلتی ہے, کیا مان لیں گے آپ؟ ایک چھوٹی سی بائک جس کے اوپر صرف دو لوگ سوار ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ نہیں بن سکتی, اپنے آپ نہیں چل سکتی. اتنا بڑا ارتھ یہ اپنے آپ کیسے بن گیا اور اپنے آپ کیسے چل رہا ہے؟ اور جیسے انہوں نے جو سوال کیا پہلے, ان کے سوال کا جواب کہ وہ ہوتا تو دکھتا. کسی کے ہونے کے لیے دکھنا ضروری نہیں ہے. ہمیں ہوا نہیں دکھتی ہے, ہمیں کرنٹ نہیں دکھتا ہے, ہمیں درد نہیں دکھتا ہے, ہمیں دماغ نہیں دکھتا ہے. چمبک میگنیٹ کوئی چیز کھینچتی ہے تو وہ نہیں دکھتی ہے. ہماری روح ہمیں نہیں دکھی, ہوا ہمیں نہیں دکھی, تو کیا یہ نہیں ہے؟ تو کسی چیز کے ہونے کے لیے اس کا دکھنا ضروری نہیں ہے, اس کے ذریعے سے ہونے والا کام ضروری ہے. جیسے ہم سانس لے رہے ہیں, اس کا مطلب ہوا ہے. لائٹ جل رہی ہے, اس کا مطلب کرنٹ ہے. کوئی چیز کھینچ کر کے آ رہی ہے, اس کا مطلب میگنیٹ ہے. تو یہ دنیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بنانے والا ہے. یہ گاڑی جو آپ کو دکھ رہی ہے, بائک, اس کا بنانے والا دکھ رہا ہے کیا؟ نہیں. تو بنانے والا نہیں دکھ رہا ہے, اس کا مطلب یہ اپنے آپ بن گئی ہے. یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہوگی. اس کا بنانے والا دکھے یا نہ دکھے, یہ گاڑی خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا ہے. تو کریشن خود اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہے. ایسا لگ رہا ہے, دیکھو پہلے. تو کریشن خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہے. بنی ہوئی چیز خود اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. دوسرا, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ مر جاتے ہیں, اگر وہ ہوتا تو نہیں مرتے. جیسے انسان جوان ہے, وہ بوڑھا ہو جا رہا ہے, تو بوڑھا نہیں ہونا چاہیے, مرنا نہیں چاہیے. آپ خود غور کریں, جب سے دنیا بنی ہے اگر انسان مرتے نہیں تو کیا ہم اس دنیا میں سروائیو کر پاتے؟ ہمارے گھر میں ہی کتنے لوگ ہو جاتے ہیں, دادا پر دادا پر دادا پر دادا پر دادا, بہت سارے. پھر یہ زمین تو کم پڑ جاتی, پھر ہم آ ہی نہیں پاتے. تو ہم یہ دنیا میں صرف ایگزام دینے آئے, ہمیشہ رہنے نہیں آئے. ایگزام دیے اور چلے گئے. تو ہر کوئی مخلوق ایگزام دے رہی ہے اور جا رہی ہے. مطلب مخلوق سے مراد انسان اور جنات. اب اگر شیر ہرن کو نہ کھائے تو پورے جنگل میں صرف ہرن ہی ہرن ہو جائے گی, اور گھروں میں آ جائے گی ہرن, اگر اس کو کھایا نہ جائے تو یہ ایک نظام ہے اللہ رب العزت کا بنایا ہوا. اس کے اوپر ہم اور آگے بات کریں گے انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل,
اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل. اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ تو دیکھیں آپ، بہت پیاری آیت ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، سورہ آراف آیت نمبر 54 میں، ان ربکم الذین خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، ان بے شک ربکم اللہ الذی، تمہارا رب تو وہ ہے، تمہارا رب وہ ہے، خلق جس نے پیدا کیا، سماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو. یعنی آسمان اور زمین یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اور وہ رب ہے. یعنی بنی ہوئی چیز خود اس بات کی دلیل. اور صرف آسمان اور زمین نہیں بنے، آسمان اور زمین میں بہت ساری چیزیں ہیں، آسمان میں فرشتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں، زمین کے اندر کئی مخلوق ہے، اور سب الگ الگ زبان، الگ الگ چہرے، الگ الگ اس کا جو ہے حیت یعنی باڈی، اور الگ الگ ان کی سوچ، الگ الگ ان کا زندگی جینے کا طریقہ. یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. دوسری دلیل اللہ کی نشانیاں. اللہ کی نشانیوں سے بھی یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہے. جیسے ابھی آپ کلاس کے باہر نکلے اور روڈ پر آپ کو پانی نظر آئے، گاڑیوں کے اوپر پانی نظر آئے، تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ بارش ہوئی ہے. اسی طریقے سے دن اور رات کا ہونا، بارش، ٹھنڈ اور گرمی کا ہونا، انسان کا آنا چلے جانا، یہ جو ورک چل رہا ہے، ارتھ کا گول گھومنا اور کسی آربٹ میں اس کا گھومنا، سورج کے چکر لگانا، یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہے. تو اللہ رب العزت نے اس بات کو کس طریقے سے فرمایا؟ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتا ہے، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات اور دن اور سورج اور چاند. یعنی یہ سورج، چاند، رات اور دن جو گھوم کر کے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو اسے چلا رہا ہے. ایک تو پلین کا بن جانا اس بات کی دلیل ہے کہ پلین کا کوئی بنانے والا ہے، اور پھر پلین اڑ رہا ہے، کہیں کریش نہیں ہو رہا، کہیں ٹکرا نہیں رہا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اسے چلا رہا ہے. ایک تو پلین کا بننا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا ہے، اور اس کا چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی چلا رہا ہے. تو یہ دو دلیل ہوئی اللہ رب العزت کے ہونے کی جو قرآن نے دیا. اسے خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ کے ہونے کی دوسری دو دلیلیں میں نے دیا. تیسری دلیل، جب لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں. آپ لوگ بھی جب بہت کسی پریشانی میں پھنس جاتے ہیں تو دعا کرتے، اور پھر وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے. جب کوئی نہیں ہے تو یہ پریشانی دور کرتا کون ہے؟ جیسے ہٹلر آیا تھا اور ہٹلر جوس کو، یہودیوں کو بے تحاشا قتل کر رہا تھا. اس طریقے سے تاتاری آئے تھے، تاتاریوں نے مسلمانوں کو بے تحاشا قتل کیا. پھر مسلمانوں نے دعا کی اور انسانیت نے دعا کی تو ہٹلر کا بھی کام تمام ہو گیا اور تاتاریوں کا بھی کام تمام ہو گیا، یعنی اس کو نیست و نابود کر دیا. فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، بچوں کو قتل کر دیتا تھا. بنی اسرائیل نے دعا کی، صبر کیا، اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کی، موسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا، اور فرعونیوں کو پانی میں ڈبا ڈبا کر کے مار ڈالا. تو جب پریشانی میں انسان آتا ہے تو دعا کرتا ہے اور اس کی دعا پوری ہوتی ہے اور ظلم ختم ہوتا ہے. اگر کوئی نہیں ہے تو تاتاریوں کو کس نے ختم کیا؟ اگر کوئی نہیں ہے تو فرعون کو کس نے ختم کیا؟ فرعونیوں کو. اگر کوئی نہیں ہے تو ہٹلر کو کس نے اپنے انجام پر پہنچایا؟ ظلم کو کس نے ختم کیا؟ اگر اللہ نہیں ہے تو پھر آپ کی ضرورت کون پوری کرتا ہے؟ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا کون سنتا ہے؟ اگر سنتا ہے اس کا مطلب وہ ہے، سنتا ہے اس کا مطلب وہ ہے. تیسری دلیل اللہ رب العزت کے ہونے کی، تیسری دلیل دلوں کا بدلنا. اللہ کے ہونے کی چوتھی دلیل دلوں کا بدلنا. جیسے آپ ابھی ارادہ کر رہے ہیں کہ مجھے ابھی کھیلنے جانا ہے،
اور اچانک آپ کا دل ہوا کہ نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ وجود باری تعالیٰ کی آپ کیا دلیل دیں گے, یعنی اللہ کے ہونے کی آپ کیا دلیل دیں گے؟ تو حضرت علی نے یہی جواب دیا تھا کہ میں کسی کام کے کرنے کا سوچتا ہوں اور اچانک میرا دل بدل جاتا ہے کہ نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا. تو یہ جو دل کو بدلتا ہے یہ ہے وہ اللہ. دل کے ارادے کو بدل دیتا ہے. جیسے ابھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے, پھر اچانک دل ہوتا نہیں مجھے اس سے دوستی نہیں کرنا. یہ جو دل کا ارادہ بدل رہا ہے یہ ہے اللہ. یہ ہے اللہ کہ وہ دل کے ڈیسیزن کو بدل دیتا ہے. بتا اللہ ہے. اس طریقے سے امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے ہونے کی کیا دلیل ہے, وجود باری تعالیٰ کی. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایک ناؤ ہے جو پانی میں چل رہی ہے اور پھر ایک اسٹیشن میں رکتی ہے, وہاں سے سامان لیتی ہے, پھر دوسری جگہ جاتی ہے, پھر سامان کو اتارتی ہے. تو اس کو کوئی چلانے والا ہوتا ہے, سامان کو اتارنے والا ہوتا ہے, رکھنے والا ہوتا ہے. تو دنیا کا جو یہ نظام چل رہا ہے, دن اور رات آ رہے ہیں, انسان آ رہا ہے جا رہا ہے, ضرورتیں پوری ہو رہی ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے. جیسے ناؤ چلانے والا کوئی ہے اس طریقے سے دنیا کو چلانے والا کوئی ہے. تو اب آپ کو بھی سوچنا ہے وجود باری تعالیٰ کی کیا دلیل ہے. میرے ذہن میں کیا دلیل آئی اللہ کے ہونے کی. سب کے ذہن میں الگ الگ دلیلیں آتی ہیں اللہ کے ہونے کی. کوئی اللہ کو محسوس کرتا ہے, کوئی دعا سن لیتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہے. تو اللہ کے ہونے کا یقین یہ سب کے ایکسپیرینس الگ الگ ہوتے ہیں. تو میرا جو ایکسپیرینس تھا, جس بات سے مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ ہے, وہ کیسے ہوا. میں ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا اور ریسرچ کرنا, تحقیق کرنا یہ میرا بچپن سے شوق رہا ہے. اور جب میں 9th کلاس میں تھا تبھی میرے اسکول کے ٹیچرز اور بچے مجھے سائنٹسٹ کہتے تھے. تو میں نے اس چیز پر بھی ریسرچ کیا کہ واقعی اللہ ہے. تو دل دماغ تو مان لیتا تھا کہ اللہ ہے, لیکن ایک ہوتا ہے بہت یقین ہو جانا, مضبوط یقین ہو جانا. وہ کیسے ہوا کہ میں نے ایک بکری کو دیکھا کہ اس کے سامنے کئی قسم کے پتے رکھے ہوئے ہیں, لیکن وہ ہر کسی کو نہیں کھا رہی ہے. اسے مار کر کے گوشت کھلایا جا رہا ہے, نہیں کھا رہی ہے. دودھ پلایا جا رہا ہے, شہد پلایا جا رہا ہے, نہیں پی رہی ہے. اسے کس نے بتایا کہ تمہارے لیے یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اس کو سردی ہو جا رہی ہے تو پھر جنگل میں جا کر کے کوئی جڑی بوٹی اٹھا کے کھا لے رہی ہے. اسے ٹھنڈ لگ رہی ہے, اسے ڈلیوری ہوئی ہے, اسے بچہ ہوا ہے, اسے کب کیا کھانا ہے کون بتا رہا ہے اس کو. ایک مرغی کا بچہ انڈے میں سے نکلا اور اس کی ماں نہیں ہے. وہ دن بھر گھومتا رہتا ہے اور اپنے پیر سے ہٹاتا ہے, یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے, اور ایک چھوٹا سا دانہ اٹھا کے کھاتا ہے. کس نے اسے بتایا کہ یہ اس کے لیے حلال ہے, یہ اس کو کھانا ہے, یہ ہضم کر سکتا ہے, یہ اس سے اس کی انرجی بنے گی. کس نے بتایا اس کو. اللہ اکبر. مطلب کوئی ہے جس نے اس جانور کو بنایا اور اس جانور کے پورے سسٹم کو اس کے برین میں ڈال دیا کہ کیا کھانا کیا نہیں کھانا, کیا پینا کیا نہیں پینا, کہاں سونا, کیسے بیٹھنا, کیسے اٹھنا, کیسے چلنا ہے, کیا بیماری ہوگی, کیا اس میں اس بیماری کی دوا ہوگی. پورا سسٹم اس کے اندر ہے. جبکہ 21 دن پہلے اگر انڈے کو پھوڑتے تو اس میں سے کچھ نہیں نکلتا, پانی نکلتا چپچپا. اور 21 دن بعد ایک بچہ نکلا, ایک خاص ٹیمپریچر اسے ملا, اس میں بچہ نکلا جو دیکھ رہا ہے, بول رہا ہے, سن رہا ہے, سمجھ رہا ہے. اور اس قدر عقل اس کو کہ چھوٹے سے پیٹ کو اس نے دن بھر میں بھرا کہ یہ حلال ہے یہ حلال ہے. اللہ اکبر. کون ہے یہ بتانے والا. مطلب کوئی ہے جو بہت بڑی طاقت کا مالک ہے. مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا مالک ہے. وہ مری ہوئی چیز سے زندگی کو اس نے پیدا کیا, اور پیدا ہی نہیں کیا اس کو زندگی جینے کا طریقہ بھی دے دیا. پیدا ہی نہیں کیا اس کو زندگی جینے کا طریقہ بھی دے دیا. تو وہ اللہ ہے. تو آپ لوگ بھی ایکسپیرینس کریں گے کہ اللہ ہے, اس بات کی کیا دلیل ہے. کوئی اپنے چہرے کو دیکھ کر کے بھی ایکسپیرینس کر سکتا ہے کہ میرے گال میں بال نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, میری آنکھ ایک پیچھے کیوں نہیں ہے, بھاؤں اگر نہیں ہوتی تو کیا ہوتا, پلکیں اگر نہیں ہوتی تو کیا ہوتا, لپس اوٹ نہیں ہوتے تو کیا ہوتا,
دانت نہیں ہوتے تو کیا ہوتا؟ دانت کی سیٹنگ کیسی ہے؟ اور دانت کے اندر ایک زبان ہے، منہ کے اندر زبان تیزی سے چل رہی ہے، دانت بھی چل رہے ہیں، لیکن زبان دانت کے بیچ میں نہیں آ رہی، دانت اس کو کاٹ نہیں رہا زبان کو۔ کیسا ہے یہ سسٹم؟ کوئی ہے جو بہت بہت بڑے علم کا مالک ہے، بہت بڑی قدرت کا مالک ہے، جس نے ان سب سسٹم کو بنایا ہے، جو علیم اور خبیر ہے۔ تو اللہ کے ہونے کی دلیل آپ لوگ بھی اپنے طور پر سمجھیں۔ دیکھیں اللہ کیسا ہے، اللہ کی کائنات کو دیکھ کر کے اللہ پر یقین آتا ہے۔ دیکھیں اللہ کی کائنات، ہم جو کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نمازوں میں تو ہم نمازوں میں بھی کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حقیقی مطلب کیا ہے اللہ کے سب سے بڑا ہونے کا۔ یہ ہماری ارتھ ہے۔ اب ایک چھوٹے سے مقام سے، اور یہ ہمارا ملک جس زمین پر ہم رہتے ہیں، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں، وہ عام آدمی کے حجم کے مطابق کئی خرب گنا بڑی ہے یہ ارتھ ہماری۔ ہمارا سورج اور ہمارا سورج 10 لاکھ گنا ہمارے زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے مقابلے میں، اور اس کے مقابلے میں نامی مشہور ستارہ ایک اور ستارہ ہے 50 لاکھ گنا بڑا، جو سورج سے 50 لاکھ گنا بڑا ہے، سورج سے 50 لاکھ گنا بڑا۔ بیٹل جوس نامی ستارے کا نمبر آتا ہے جو ہمارے سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے، اور یہ ہمارے سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے۔ پھر سے سمجھیں، جیسے ہم ہیں، ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا شہر ہم سے کئی گنا بڑا ہے، پھر ہمارا اسٹیٹ ہم سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے، ہمارا دیش ہم سے کئی کروڑ گنا بڑا ہے، پھر ہمارا ارتھ ہم سے کئی کروڑ گنا بڑا ہے، پھر اسی طریقے سے ہمارے ارتھ سے ہمارا سورج کئی کروڑ گنا بڑا ہے، پھر سورج سے دوسرا ستارہ ہے وہ کئی کروڑ گنا بڑا ہے، پھر یہ سورج ستارہ جو اور کئی کروڑ گنا بڑا ہے۔ اور پھر وی وائی کینس میجورس نامی ستارے کی بڑائی کا تو کیا ہی کہنا، یہ ستارہ ہمارے سورج سے 1 ارب گنا بڑا ہے۔ ہمارے سورج سے 1 ارب گنا بڑا ہے یہ والا ستارہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں، جس ملکی وے میں ہم رہتے ہیں، صرف اس ایک کہکشاں اور ہمارے صرف ایک کہکشاں میں ہمارے سورج جیسے 300 ارب سے زیادہ سورج موجود ہے، 300 ارب سے زیادہ سورج موجود ہے۔ اتنی بڑی ہے، اور یہ کہکشاں، یہ ملکی وے اتنی بڑی ہے سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی کہ ہم کسی چیز میں سوار ہو کر کے چلیں اور وہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر چلے، 7 چکر لگانے والا ہو تو اس کو یعنی ہماری زمین کے کہکشاں کو پار کرتے ارتھ کے چکر لگانے میں لگ جائیں گے۔ 1 سیکنڈ میں لگا لیں 7 بار، تو وہ ہمارے اس ملکی وے کو ہوا نا کہ ہماری کہکشاں کتنی بڑی ہے، لیکن کراس کرتے کرتے ہزاروں سال لگا دیں۔ پڑوسی کہکشاں میں لیے چلتے ہیں۔ اب ہماری کہکشاں نہیں ہے، ہماری کہکشاں کے جیسی اور بھی کہکشائیں ہیں، یعنی ملکی وے کے جیسی اور بھی ستاروں کے جھنڈ ہیں۔ اینڈرومیڈا ہے اس کا نام، سے 2 گنی ہے، اور ہماری 2 لاکھ نوری سال وسیع و عریض ہے۔ ہماری کہکشاں سے 2 گنا بڑی ہے، یہ بھی چھوٹی ہے۔ اور اس سے M81 نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے یہ 60 گنا بڑی M81 ہے۔ گیلیکسی M81 1011 نامی کہکشاں ہماری کہکشاں سے 600 گنا بڑی ہے۔ یہ ہماری کہکشاں سے 600 گنا بڑی ہے۔ اب سمجھ آ رہا ہے نا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے اللہ اکبر۔ آئیں، ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ ابھی یہ سلسلہ جیسے ستاروں سے کہکشائیں بنتی ہیں، جیسے ستاروں سے کہکشائیں بنتی ہیں، اسی طریقے سے کہکشاؤں سے کلسٹر بنتے اور ہیں، جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں واقع ہے، اور اس کا نام ورکو کلسٹر ہے۔ ایک کلسٹر میں 47,000 کہکشائیں ہیں۔ کتنی کہکشائیں ہیں ہمارے اس میں؟ 47,000۔ ابھی یہ ختم نہیں ہوا،
क्लस्टर्स भी आपस में मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं, और ये क्लस्टर भी आपस में मिल हम करके रहते हैं सुपर उसका क्लस्टर नाम बनाते हैं। लोकल सुपर क्लस्टर है, और इस सुपर क्लस्टर में 100 के करीब क्लस्टर हैं, अल्लाह। और इस सुपर क्लस्टर जैसे कमोबेश 1 करोड़ सुपर क्लस्टर हमारी कायनात में मौजूद हैं, जो एक अजीम जाल में मामूली नुक्तों की मानी नजर आते हैं, और इन सब को सिर्फ एक जात यानी अल्लाह ताला ने बनाया है। तो अंदाजा हुआ कि अल्लाह कितना बड़ा है। यही वो किबरियाई है जिसको कुरान सूरे जुमर में यूं बयान करता है, और उन्होंने अल्लाह की कदर ही ना की जैसी उसकी कदर करने का हक था। उसकी बड़ाई का ये हाल है कि कयामत के दिन जमीन उसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान उसके सीधे हाथ में लिपटे होंगे। ये है अल्लाह अकबर का सही मतलब। चलिए, ये हमारा पहला सबक था कि अल्लाह है, और उसकी मखलूक खुद इस बात की दलील है कि खालिक है, और उस मखलूक का निज़ाम चलना इस बात की दलील है कि उसको कोई वो चला भी रहा है। दूसरा, गलत फहमी का इजाला। गलत फहमी का इजाला क्यों ज़रूरी है, ये सब्जेक्ट हमने क्यों लिया? तो गलत फहमी का इजाला इसलिए ज़रूरी है, अगर हमारे बीच गलत फहमी आ जाए, जैसे आपके और मेरे बीच में गलत फहमी आ जाए, या अम्मी और आपके बीच में गलत फहमी आ जाए, या आपके दोस्त और आपके बीच में गलत फहमी आ जाए, तो क्या होगा? रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा। फिर हम उनके साथ ज़्यादा उठना बैठना नहीं चाहेंगे, क्योंकि गलत फहमी बीच में आ गई। और अगर गलत फहमी का इजाला नहीं हुआ तो रिश्ता टूट जाएगा। अगर गलत फहमी का इजाला नहीं हुआ, यानी गलत फहमी को दुरुस्त नहीं किया गया, ठीक नहीं किया गया, तो रिश्ता टूट जाएगा। अगर हमारे और हमारे मुल्क वालों के बीच में, हिंदू सिख ईसाई के बीच में जो गलत फहमी आ गई है, वो गलत फहमी अगर दूर नहीं हुई तो हमारा और उनका रिश्ता कमजोर हो जाएगा, और फिर रिश्ता टूट जाएगा और दुश्मनी में बदल जाएगा। इस तरीके से मुसलमान आपस में जो गलत फहमियां हैं कि उनका कुरान अलग है, उनकी हदीस अलग है, वो सहाबा को नहीं मानते, वो नबी को नहीं मानते, वो वलियों को नहीं मानते, तो वली को कौन नहीं मानता है? हम तो खुद वली बनना चाहते हैं, हमारा तो टारगेट यही है। तो ये जो गलत फहमियां आ गई हैं, अगर ये दूर नहीं हुई तो रिश्ता कमजोर हो जाएगा मुसलमान का आपस में, उनकी यूनिटी खत्म हो जाएगी, और रिश्ता फिर टूट भी जाएगा और दुश्मनी में बदल जाएगा। और अगर दुश्मनी हो गई तो फिर हम पूरी जिंदगी उसी के बीच में चलते रहेंगे, हम कोई नया काम नहीं कर पाएंगे। अगर दुश्मनी हो गई तो हम आपस में लड़ते रहेंगे, फिर कोई इल्म हासिल करना, कोई इन्वेंशंस करना, कोई इजाद करना, ये सब काम खत्म हो जाएगा। बड़े बिजनेस करना, दूसरे मुल्कों में बिजनेस करना, ये सब खत्म हो जाएगा, हम आपस में ही लड़ते रह जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हमारे बीच में जो गलत फहमियां आई हैं उस गलत फहमी को दूर किया जाए। तो हमारे ताल्लुकात कमजोर हो जाएंगे। नंबर 1, हम लोग एक दूसरे से, मेरा ख्याल है चार्जिंग खत्म हो रही है इसकी। हाँ, दूसरा क्या होगा? हम लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। तीसरा, जिससे हमारा मुआशरा यानी सोसाइटी की एकता खत्म हो जाएगी, यूनिटी खत्म हो जाएगी, और हमारे मुल्क की को नुकसान होगा। हमारे मुल्क की जो है इल्म का ग्राफ, बिजनेस का ग्राफ, और भी जो दूसरी चीजें, इन्वेंशंस की ग्राफ, ये सब रुक जाएंगी। इसलिए गलत फहमी का इजाला बहुत जरूरी है, इसलिए सब्जेक्ट लिया गया। तो आज हम गलत फहमी लेते हैं, इस्लाम में औरतों पर जुल्म किया जाता है। यह गलत फहमी गैर मुसलमानों के बीच में और बाज दफा मुसलमान औरतों को भी आ गई है।
کہ مسلمان عورتوں پر ظلم کرتے ہیں. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ مسلمان عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں؟ تو ذرا پیچھے جا کر کے دیکھیں، یعنی اسلام کے پہلے کیا تھا عورتوں کا، اور اب اسلام کے بعد عورتوں کے ساتھ کیا ہے. اسلام کے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ جب عورت پیدا ہوتی تھی تو اس کو دفن کر دیا جاتا تھا. کوئی عورت کا باپ بننا، لڑکی کا باپ بننا پسند نہیں کرتا تھا، وہ گھر سے نکلنا بند کر دیتا تھا، وہ اتنی بے عزتی محسوس کرتا تھا. اور ہندوستان میں اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس عورت کو اس آدمی کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا. اس کو کہتے تھے ستی پرتھا. آج بھی آپ نیٹ سے نکال کے دیکھ لیں کہ 1450 سال پہلے عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا. آج بھی غیر مسلموں کے گھروں میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ عورتوں کو کسی چیز کو چھونے نہیں دیا جاتا، کھانا بنانے نہیں دیا جاتا. پہلے کے دور میں تو گھر سے نکال دیتے تھے جب ان کو نماز نہیں پڑھنا ہوتا تھا. تو عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، انہیں بیچ دیا جاتا تھا. 10 30 40 عورتوں سے نکاح کیا جاتا تھا، اور عورتیں بھی 10 مردوں سے نکاح کرتی تھی، انہیں بیچ دیا جاتا تھا. یہ سب ہوتا تھا. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں 5 پوائنٹ ہے. لڑکی پیدا ہو تو کیا کرتے تھے؟ جلا دیتے تھے. جوان ہوتی تھی تو بیچ دیتے تھے. ماں ہونے کی حیثیت سے اس کو کوئی درجہ نہیں تھا. اگر وہ کسی کی ماں بھی ہے تو کوئی اس کو درجہ نہیں حاصل تھا. ستی پرتھا تھی. والد اور شوہر کی جائیداد میں اس کو کوئی حصہ نہیں تھا. یہ اسلام کے پہلے تھا. اسلام نے کیا ظلم کیا اس کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں سے محبت کر کے دکھایا. عرب کے اندر 2-3 بچیاں ہونا یہ بہت بری بات سمجھی جاتی تھی اور اسے دفن کر دیا جاتا تھا، مار ڈالا جاتا تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہوئی، پھر دوسری ہوئی، پھر تیسری ہوئی، پھر چوتھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبت کرتے تھے، ان کے ماتھے کو چوم کر کے گھر سے نکلتے تھے. تو مکہ والے بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ لڑکیوں سے خوش ہیں اور ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی، یعنی ان کے کھانے پینے کا، رہنے کا انتظام کیا، ان کو محبت سے رکھا، ان کو تعلیم اور تربیت کی، تو وہ جنت میں جائے گا. جب یہ بات صحابہ نے سنی تو ایک صحابی کی 2 بیٹی تھی، وہ فٹ سے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اگر 2 بیٹی ہوئی تو رسول اللہ نے کہا کہ 2 بیٹی والا بھی جنت میں جائے گا. تو اب کیا ہوا؟ صحابہ کی سوچ بدل گئی. اب وہ یہ سوچنے لگے کہ کاش ہماری 3 بیٹی ہو، کاش ہماری 2 بیٹیاں ہوں. پہلے کیا ہوتا تھا؟ بیٹی ہوتی تھی تو برا محسوس کرتے تھے، روتے تھے، گھر سے نہیں نکلتے تھے، اس کو دفنا دیتے تھے. لیکن اب خواہش کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹی. تو اسلام نے عورتوں پہ ظلم کیا کہ انہیں آزادی دی. اسلام کے آنے کے بعد تو عورت زندہ بچی ہے، ورنہ عورت کو تو زندہ نہیں رہنے دیتے تھے. اب شادی جب بچی بڑی ہو جاتی ہے تو اس کی کفالت کی ذمہ داری اللہ نے اس کے ماں باپ کو دی کہ ماں باپ کریں گے. اور جب وہ جوان ہو جائے تو اس کا نکاح ہوگا. تو نکاح پہلے کیسے ہوتا تھا؟ پہلے کوئی بھی آتا تھا اٹھا کر کے لے جا لیتا تھا. 10 مرد لے جا لے رہے ہیں اٹھا کر کے ایک عورت کو، یعنی ایک عورت کا نکاح 10 مرد. کوئی سسٹم نہیں تھا. لیکن اسلام نے سسٹم دیا کہ 3 شرائط چاہیے. وہ مسلمان شہزادی کو لے جا سکتا ہے. جس مرد کے اندر 3 خوبی ہوگی وہ مسلمان شہزادی کو لے جا سکتا ہے. یعنی لڑکی کی عزت کتنی ہو گئی؟ ایک شہزادی کی طرح کہ 3 خوبی ہوگی جب تم اس سے نکاح کر سکتے ہو. خریدنا بیچنا تو بہت دور کی بات ہے، اٹھا کے لے جانا تو بہت دور کی بات ہے. تم عزت سے بھی لے جانا چاہتے ہو، باپ سے پوچھ کے بھی لے جانا چاہتے ہو، نکاح کر کے بھی لے جانا چاہتے ہو، تو 3 شرطیں چاہیے. نمبر 1، تم مومن ہونا چاہیے. اگر تم مومن نہیں ہو
یعنی اللہ کے اوپر یقین رکھنے والے نہیں ہو، رسول اللہ پہ یقین رکھنے والے نہیں ہو، اس شریعت پر یقین رکھنے والے نہیں ہو، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھنے والے نہیں ہو، تم ہماری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے، تمہارے اندر وہ کوالٹی ہی نہیں ہے، اللہ سے ڈر کی کوالٹی نہیں ہے، تم ہماری بیٹی کا حق ادا نہیں کر پاؤ گے، فوراً چلے جاؤ یہاں سے۔ اب مومن ہے تو دوسری شرط، مومن ہے تو دوسری شرط مہر کی ادائیگی، یعنی باپ نے اس کو پال پوس کر کے بڑا کیا ہے، خرچ کیا ہے، اب تمہیں پیسے دینا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں مہر۔ تو لڑکی کو لے جانے کے لیے اسے پیسے دینا پڑے گا، لیکن ہمارے ہندوستان میں ابھی بھی کیا ہوتا ہے کہ لڑکی والے جہیز دیتے ہیں، لیکن اسلام میں کیا تھا، لڑکے والا جہیز دے گا، جہیز ہی نہیں پیسے بھی دے گا، جس کو مہر کہتے ہیں۔ تو دوسری کوالٹی کہ وہ بھیک مانگنے والا نہ ہو کہ مجھے جہیز دے دو، مجھے گاڑی بھی دے دو، پلنگ بھی دے دو، میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہے نکاح کرنے کے لیے، مجھے جو جوڑا بھی دے دو، اور جوڑا اتنے کا آئے گا، چلو مجھے خریدوا دو اور مجھے جوتے خریدوا دو۔ ایسا بھکاری نہیں چلتا اسلام۔ اسلام نے کیا کہا کہ وہ لینے والا نہیں دینے والا ہوگا، لڑکی کو لے کر کے جا رہا نا تو اس کے پاس اتنا دم ہونا چاہیے کہ وہ اسے پالے، تو وہ اپنی گھر کی ضرورت بھی خود ہی پوری کرے گا اور لڑکی کو پیسے دے گا، دوسری شرط۔ ہاں، جہیز لینے والا نہیں چلتا جب وہ ہماری شہزادی کو لے جا سکتا ہے۔ اب اس کے پاس خود کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اس کے لیے سونے کے لیے بستر نہیں ہے، پلنگ نہیں ہے، صوفہ نہیں ہے اسے گھر میں، واشنگ مشین نہیں ہے، فریج نہیں ہے، تو کیوں کر رہا تو شادی؟ جب تیری اوقات ہی نہیں ہے تو کیوں کر رہا شادی؟ تو اسلام نے دوسری شرط کیا لگائی کہ وہ مہر دے گا۔ تیسری شرط ایک ایگریمنٹ کرے گا، اور وہ ایگریمنٹ کو کہتے ہیں نان و نفقے کی ذمہ داری۔ نان و نفقے کی ذمہ داری شوہر کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ ظلم کیا عورت کے اوپر، کہ عورت کے ظلم کو ختم کیا اسلام نے، اسلام نے عورت کے ظلم کو ختم کیا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا، جائیداد میں اسے حصہ دیا جائے گا، پہلے کوئی حصہ نہیں تھا، اب جائیداد میں حصہ ہے، باپ کے ہاں بھی حصہ ہے اور شوہر کے ہاں بھی حصہ ہے۔ اگر باپ مر بھی گیا تو اس کی جائیداد میں اس کا حصہ ہے، کوئی اس کو گھر سے بھگا نہیں سکتا۔ شوہر اگر مر بھی گیا تو شوہر کی جائیداد میں اس کا حصہ ہے، اس کو اس گھر سے کوئی بھگا نہیں سکتا۔ تو یہ عورت کے اوپر اسلام نے ظلم کیا یا اس کی سپورٹ کیا اور اس کو جو ہے سماج کے اندر رہنے کے لیے ایک عزت کا مقام دیا۔ تو یہ جو غلط فہمی ہے، غلط فہمی کیا ہے؟ اسلام میں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے۔ تو اسلام کے پہلے ظلم تھا اور آج بھی اسلام کے علاوہ ظلم ہے۔ اسلام کے علاوہ ظلم ہے، کیسے ہے کہ لڑکی کے پیدا ہونے پہ کوئی خوش نہیں ہوتا، لیکن مسلمان خوش ہوتا ہے۔ مسلمان اپنی بچی کے ماتھے کو چوم کر کے گھر سے نکلتا ہے اکثر و بیشتر، اور مسلمان نکاح کرنے کے لیے مہر دیتا ہے، مومن بنتا ہے اور نان و نفقہ قبول کرتا ہے، یعنی اس کے کھانے پینے کا خرچ، اس کے رہنے کا فلا فلا، اور اسی طریقے سے اس کو جائیداد میں حصہ دیتا ہے۔ اور جو مومن نہیں ہے تو وہ آزادی کے نام پر کیا کر رہے ہیں عورتوں کے ساتھ؟ آج آزادی کے نام پر گھر کا کام کرا رہے ہیں، صبح سے شام تک کام کر رہی ہے بیچاری، اور پھر اس کے بعد وہ بچوں کو بھی پالے گی، بچوں کو بھی وہی پالے گی، کھانا بھی وہی بنائے گی، پھر آزادی کے نام پر تم جاب بھی کر لو، اب وہ بیچاری پیسے بھی کما رہی ہے، گھر کا بھی کام کر رہی ہے، بچوں کو بھی پال رہی ہے، اور پھر اس کو بولتے تھے کہ تم آزاد ہو، تم تو کم کپڑے پہن کر کے شاپنگ کے لیے نکل جاؤ۔ اب وہ بیچاری شاپنگ بھی کر رہی ہے، مطلب سامان بھی خرید رہی ہے، تو سامان بھی اسی سے خریدوا رہے ہیں، پیسے بھی اسی سے کموا رہے ہیں، بچوں کو بھی اسی سے پلوا رہے ہیں، اور گھر کا کام بھی اسی سے کروا رہے ہیں۔ کتنی بڑی نوکرانی بنا دی ہے اس کو کہ صبح سے شام تک وہ بجلی، وہ جو ہے مشین کے جیسی چل رہی ہے۔ اور حضرت یہ صوفہ دکھ رہا ہے نا، تو حضرت جو ہے وہ صوفے میں دن بھر بیٹھے رہ رہے ہیں اور سگریٹ پی رہے ہیں یا گیم کھیل رہے ہیں، اور عورت آزادی کے نام پر اور وہ چکی بن گئی ہے،
चल रही है सुबह से शाम तक, लेकिन औरत को असल में दिमाग होता है कम, तो वो क्या समझ रही है कि ये मेरी आज़ादी है। उसको नौकर से भी बड़ा नौकर बना दिए और वो अपने आप को आज़ादी समझ रही है, जबकि इसकी आज़ादी क्या थी कि मैं घर का काम करूंगी और बाहर का काम आप करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेटी का निकाह हुआ हज़रत फातिमा का, तो आपने एक लाइन खींची और कहा कि फातिमा, घर के अंदर की जिम्मेदारी आपकी और घर के बाहर की जिम्मेदारी ए अली आपकी है। यानी पैसे कमाना, सामान लाना और दुश्मनों का मुकाबला करना, ये घर के बाहर की जिम्मेदारी आपकी, कि आपको बच्ची की हिफाजत भी करना है और सामान ला के भी देना है और पैसे भी कमाना है। और घर की जिम्मेदारी कि बच्चे की परवरिश करना है, खाना बनाना है और टाइम पर सारी चीज़ों को करना है और इबादत करना है, माल की हिफाजत करना है, अपनी आबरू की हिफाजत करना है, ये औरत की जिम्मेदारी। तो दो जिम्मेदारी जब बटेगी तो फिर आसानी से काम होगा। जिम्मेदारी बांटना होगा ना। जब हमारे घर में शादी होती तो जिम्मेदारी बांटते हैं कि आपको खाने वाले को देखना, आपको टेंट वाले को देखना, आपको मेहमानों को रिसीव करना है और आपको फला करना है। तो जिम्मेदारी बढ़ती है तो काम खूबसूरती से होता है। तो घर की जिम्मेदारी और बाहर की जिम्मेदारी इस्लाम ने बांट दी, लेकिन आज़ादी के नाम पर इनने सब कुछ औरत के ऊपर डाल दिए और खुद सोफे में बैठ करके उस सोफे को तोड़ रहे हैं। ये गलत फहमी थी। तीसरा, इस्लाम की खूबियां। वक्त बचा है? नहीं बचा? नहीं बचा। अब इंशाल्लाह इसके आगे का जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और इसी बात पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ, खालिक मालिक जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उसको हमें गौर से समझने और उसे और मजीद समझने की हमें तौफीक अता फरमा और हमें सही मानों में मुसलमान बना करके जिंदा रखें। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।